सब्र करो बच्चे, सब्र करो 2 मिनट। पता है आप लोगों को इनसे क्यों सब्र नहीं हो रहा? इनको ना अभी मैंने टमाटर काट के दिया था, जो कि यहाँ पे पड़े हुए भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको टमाटर काट के दिया तो माशाल्लाह इन लोगों ने पूरा खाया, और अपना खाना इन लोगों ने खाया नहीं था, टमाटर खा लिया। तो अभी दोबारा से यानी कि मैंने एक तो इनकी गंदगी, दोबारा से इनके लिए टमाटर दुआ को बोला कि और काट के दे दो। दुआ इनको काट रही है और ये बैठ के ना इधर चौकीदारियों में लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह ठीक ठाक खुशबाश। तो ये बेचारे चौकीदारी में लगे हैं क्योंकि पहले मैंने इन्हीं के बारे में बताया, बाद में सलाम करें, माजरत इसके लिए। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, धूप भी निकली हुई है, हवा भी चल रही है मज़ेदार। ये अपने पिंजरे में बैठे हुए थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बोरियत सी हो रही है इनको, ऐसे ये बेचारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सोने की कोशिश कर रहे थे। दरवाज़ा खोल के इनको बाहर कर दिया और खुद बैठ के इनको देख रही हूँ। ये चीज़ माशाल्लाह आ गई इनकी टमाटर, अभी सेकंड लगा के ख़त्म हो जाएगा। एक तो फिर भी पीछे अभी तक रह गई या रह गया पता नहीं, समझ नहीं आता। अभी मैंने इनको भिंडी खिलाई, फिर टमाटर खिलाया और इन लोगों ने अपना भूसा नहीं खाया, और इन्हीं के साथ ये लोग लगे हुए। पता नहीं आज ये कैसे ही, शायद मेरी तरह ये लोग भी डाइट प्लान कर मज़ेदार रहे, तभी वेजिटेबल पे आ गए। वल्लाह आलम, अल्लाह को ज़्यादा पता है। या कुछ नया चाहिए इनको टेस्ट के लिए, दिल बढ़ जाता है ना एक ही चीज़ खा खा के। खुद ये लोग नहीं खाते भाई, एक चावल खाते और रोटी नहीं खाते सही से। और अभी मैंने डब रोटी खिलाई थी सुबह के टाइम पे, पता नहीं कब मैंने इनको डब रोटी खिलाई थी, तो वो इन लोगों ने खाई थी थोड़ा सा। हाँ, तो दोपहर के टाइम का नज़ारा कुछ इस तरह से होता है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं, और कबूतर होते हैं, मतलब परिंदे होते हैं, और कभी कभार नेवले दिखते हैं। और ये तो हर 2-2.5 मिनट बाद पेट्रोलिंग होती रहती है यहाँ पे। मुझे याद नहीं आ रहा मैंने हर 2-2.5 मिनट बोला या घंटा बोला, मुझे समझ नहीं आ रही, मगर हर 2-2.5 मिनट बाद यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है। पुलिस मोबाइल आती है, रुकती है, देखती है। कभी तो ऐसा होता है कि चारों तरफ से मतलब यहाँ पे इस मैदान में आके राउंड लगा के जाते हैं। तो झाड़ियाँ है ना अंदर, तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आन के आते पुलिस वाले। तो चलें पूरा दिन देखते हैं क्या क्या बन सकता है और क्या क्या बना सकते हैं। हाँ, तो कल मैंने थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद मुझे नहीं याद कि दोबारा फिर मैंने मोबाइल लिया या थोड़ा सा शूट वगैरह के लिए, कुछ भी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और थोड़ा बहुत जो है आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते ना, तो इस वजह से दिल टूट सा रहा है इस ब्लॉगिंग की यानी कि फील्ड से। दिल चाह रहा है कि हट जाओ। अब ये आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए। अगर कमेंट ऑन हुए तो लाजमी कमेंट कर दें, नहीं तो फिर आप लोग इंस्टा पे जाके डीएम कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग की थी, थोड़े से मतलब काट पीट दिए थे जो कि भी जल गए और माशाल्लाह से लगे हुए, बल्कि लग चुके हैं। ये नए नए पत्ते आ रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हर एक पत्ते के नीचे ना लाजमी ये नए नए यानी कि ब्रांचेस इसके आ रहे हैं। तो ये, और कल जो है, तो कल ना मुझे किसी भाई ने डीएम किया था कि अनस का एडमिशन कहाँ हुआ और कौन से क्लास में हुआ। तो कहाँ हुआ ये तो खैर मैं सोशल मीडिया पे बोल नहीं सकती, पर्सनल मैटर। और रही बात उसके क्लास की, तो अनस का जो एडमिशन है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है। वैसे तो हमने यानी कि ट्राइयाँ की थी, बहुत सारे स्कूलों में हम लोग गए थे,
تو یہ ہے کہ مطلب یہ بول کے ان لوگوں نے فارغ کر دیا تھا کہ نہیں ابھی اس کو مزید یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے، اس کو مزید توجہ دو، گھر پہ اس کو یعنی کہ بیسک بنا کے بھیج دو. اور کہیں جگہوں پہ یہ خود بھی یعنی کہ ڈر گیا تھا. جیسے کہ ہم لوگ اس میں ڈیوا میں گئے تھے، تو ڈیوا اگر کسی کو پتہ ہے تو ڈیوا آل اسپیشلسٹ کے لیے، آل جتنے بھی اسپیشل ہیں سبوں کے لیے. تو وہاں پہ یعنی کہ ہم لوگ کسی جگہ پہ گئے تھے، ہمیں نہیں پتہ، جو کہ ہم فرسٹ ٹائم گئے تھے. تو چوکیدار سے پوچھا کہ ایڈمیشن کے لیے ہے، تو اس نے جو لوکیشن بتائی جس لوکیشن سے ہم نے جانا تھا، تو وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے نا، وہ تو جسمانی بھی معذور تھے اور دماغی بھی یعنی کہ درست بالکل بھی نہیں تھے. تو وہاں پہ جب ہم گئے تو بہت سارے بچوں کے ساتھ یعنی کہ جب انس نے یہ چیز دیکھ لیا تھا اتنے سارے بچوں کو، تو ساتھ میں میری نند کی بیٹی بھی میرے ساتھ تھی، وہ بھی یعنی کہ گونگی ہے نا. تو یہ دونوں بچے ڈر گئے تھے کہ مطلب شکر ہے اللہ کا، جہاں ہم لوگ گئے اور جہاں سے یعنی کہ ہم نے باتیں کی، یہاں تک کہ ڈاکٹر خود بولتے ہیں کہ نہیں، گونگا بہرا ہونا کوئی معذوری نہیں ہے، یہ شی از ناٹ اے ڈیزیبل، اٹس نارمل. تو اب ہمیں کیا پتہ کہ یعنی کہ جب سب بول رہے ہیں نارمل ہے، تو پھر ہم کیا یعنی کہ ان کے پیچھے بولیں کہ نہیں پاگل ہیں یا معذور ہیں. ہمیں تو نہیں پتہ نا، جس کے پاس ہم لوگ گئے ان لوگوں نے نارمل بول دیے، نارمل بول دیے. یہاں تک کہ ہمارے پاس ایک اور وہ ہے، مطلب ٹریننگ سینٹر ہے، اسکول ہے، اور ساتھ میں فزیوتھراپی بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر طریقے کا اچھا سا ادارہ ہے. ہم لوگ یہاں پہ بھی یعنی کہ میں اپنی نند کی بیٹی کو لے کے گئی تھی، جب تو میرے اپنے بھی بچے نہیں تھے جب کی بات ہے. تو ان لوگوں نے کلیئر کٹ کہا کہ بچی نارمل ہے، ہم ایڈمیشن نہیں لے سکتے اس کا. تو نہیں ہوا. پھر جو ہے یعنی کہ پھر کافی سالوں بعد پھر جب میرا بیٹا ہوا، اب بیٹے کی باری آئی، تو یہاں پہ بھی ہم نے کافی کواریاں اٹھائی ہیں ہم نے. تو بہرحال نہیں ہو سکا. ڈیوا والوں نے کہا تھا کہ 9 مہینے تک یعنی کہ اس کو اپنے گھر میں پڑھاؤ یا قریبی اسکول اس کو دکھاؤ، بھلے وہ اسکول نارمل کیوں نہ ہو، اس کو بس آنا جانا سکھا دو کہ تاکہ اس کا مطلب آنا جانا یہ سیکھ جائے، تو پھر ہم اس کو لے لیں گے. تو اب جب اپنے ایریے کے اسکول میں ہم اسے لے گئے، تو اپنے ایریے والوں نے منع کیا. اور اس سے پہلے جب یہ بہت چھوٹا تھا، تب ہمارے یہاں کا جانی مانی اسکول سی اے ماڈل، یہاں پہ بھی یعنی کہ میں نے بات کی تھی. میں نے کہا تو میڈم ناظمہ، اس سے میں نے بات کی تھی، اور یعنی کہ ٹیچروں سے بھی میں نے بات کی. میں نے کہا میرے 2 بچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت اس کا بیسک بن جائے، اس کو آنا جانا پتہ چلے، جو بھی فیس لگے گی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو یہاں پہ بھی انکار ہوا. تو بات پھر وہی آتی ہے نا کہ ہم رہتے تو پاکستان میں، یہاں پہ ایک اور اس کے لیے کچھ اچھی دعائیں تو میرے لبوں پہ تو نہیں نکلیں گی، نہ میرے دل سے کبھی نکلے گی، اللہ اس کو گراکی کرے خود ہی. تو اس کی جو بیوی تھی وہ وہاں یعنی کہ ہمارے اسکول کی پی ٹی ٹیچر تھی. اسے جب پتہ چلا کہ میں یعنی کہ اور ٹیچروں کی منتیں کر رہی ہوں، میڈم کی منتیں کر رہی ہوں، تو اس نے ٹک کر کے اپنا فائدہ سوچ لیا، اور فائدہ سوچ کے ڈائریکٹ اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ نا میرے گھر آ جائیں. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ اسپیشل بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا صحیح ہے، دیکھتے ہیں. گھر کا اتا پتہ لیا، وہ بھی ہمارے ایریے کے، تو مطلب گھر کا نمبر وغیرہ لیا. میں پھر اپنی نند کی ایک بیٹی کو لے کے چلی گئی تھی اس کے پاس. اسے بھی یعنی کہ ایڈمیشن کی ضرورت تھی. نند کی بیٹی کو مجھے یاد نہیں ہے کون سی کلاس میں تھی جب اسے یعنی کہ ٹیوشن کی ضرورت تھی. تو اس نے کہا کہ یہ گھر آنا یعنی کہ اچھا ٹیوشن پڑھاتا ہے تو میں وہیں پہ پڑھوں گی. ہم نے کہا چلو صحیح ہے، جب تمہیں پڑھنا ہے تو پھر مطلب انس کو بھی ہم ساتھ لگا دیں گے، آنا جانا ساتھ ہوگا، کوئی ٹینشن ہی نہیں. تو یہ ہے کہ ہم دونوں جب بات کرنے گئے تو آپ لوگ یقین جانیں یہ تقریباً 2016 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے کیونکہ اتنی خواریاں میں نے اٹھائی ہیں تو اب مجھے ٹائم بھی یاد نہیں ہے. تو 2016 یا 17 کی بات تھی. ہم لوگ جب اس کے پاس گئے، اس سر کے پاس، تو اس نے منہ پاڑ کے میرے نند کی بیٹی جو کہ ٹوٹل نارمل ہے، شاید اس ٹائم پہ وہ 9th یا 10th میں تھی یا شاید 8 میں، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. بہرحال اسے اپنے اسکول کے لیے یعنی کہ ٹیوشن ضرورت تھی. تو اس کے لیے اس نے منہ پاڑ کے کہا کہ 5,000 دو، ٹیوشن فیس 5,000 دے دو. اور جو میرے بیٹے کے لیے اس نے اپنا منہ کھول کے، اتنا بڑا منہ کھولا کہتا ہے کہ اول تو اس کے 10,000 بنتے ہیں، تو 10,000 نہیں 7,000 تو آپ دے دیں، 7,000 سے کم نہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی 2 بچیوں کو پڑھا رہی ہوں،
اسکول پڑھا رہی ہوں، ٹیوشن پڑھا رہی ہوں، 7,000 روپے تو ان کی یعنی کہ سارے فیسوں کو ملا کے بھی نہیں بنتا، تو یہ ایک بچے کی کیسے 7,000؟ تو بہرحال میں نے وہاں پہ بھی اس کا ایڈمیشن نہیں کروایا. اور پھر وہی بات ہے کہ مطلب گھر میں نا اپنی بہنوں سے پڑھتا رہا. میری نند کی بیٹی جو ہے وہ گھر میں ٹیوشن لگاتی ہے، باہر کے بچے بھی آتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو بس اسی کے پاس یعنی کہ پڑھ رہا ہے. اور یہ ہے کہ بس آپ لوگ دعا کرو کہ یہاں پہ اس کا ہو. اور یہاں پہ مطلب جس اسکول میں گئی ہوں وہ اسکول مجھے اس حساب سے بہت اچھا لگا کہ نہ یعنی کہ عمر کے حساب سے کوئی بات کی، نہ تعلیم کے حساب سے کوئی بات کی، کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بچہ جس بھی عمر میں ہے نا، ہمارا کام ہے بچے کو سکھانا، پڑھانا اور اس کو مطلب کچھ بنا کے آگے لا کے کھڑا کرنا. تو ہمیں اس چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ بچہ کتنا بڑا ہے، بچہ کتنا جانتا ہے، بچہ کتنا نہیں جانتا. سکھانا ہمارا کام ہے. آپ لوگوں کا مطلب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بس ڈاکومنٹس پورے کرو اور بچے کو لا کے ہمارے حوالے کر دو. تو بس یہی ہے، انشاءاللہ کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ولاگ کو آج ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہے نا اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، جیسے کہ عام زبان میں بولا جائے تو اسپیشل، اس کی اسپیشلی کے لیے یا اس کی اسکول کے لیے یا اس کے ویسے ہی کچھ بھی جاننا ہے تو آپ لوگ DM کر سکتے ہیں یا کمنٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے جاننا ہے. اور جو میں بتا سکتی ہوں تو انشاءاللہ لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. اور باقی یہی اسی کے ساتھ ہم بلاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.